اس لیے کہ ماہ رجب کی یہ سب سے لاسٹ نائٹ یو کین سے جو دعاؤں کی رات ہے. رجب خود ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا. میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسے سورے سے کیا کہ جس سورے کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سا سورہ ہے. ہمارے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے. مور دین 1 بلین مسلمس ہیں پوری دنیا میں. ہر مسلمان منیمم 10 ٹائمز ایک دن میں یہ سورہ پڑھتا ہے. سورہ مبارک فاتحہ یا الحم کا سورہ جس کو بولتے ہیں. ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ سورہ الحم کسی مریض کے اوپر پڑھے تو اس کو صحت ہوتی ہے 100%. محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر پڑھے. یہاں تک کہا گیا, آپ کو حیرت ہوگی, کہ الحم کا سورہ 11 مرتبہ کسی میت پہ پڑھے تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب رکھا. زندگی ملتی ہے اس سورے سے. اتنا ایکسٹرا پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحم ہے. میں پوری تقریر اس سورہ الحم پہ کر دوں, لیکن میں روک رہا کہ یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ, یو کین سے کہ بغیر سورہ الحم کی کوئی نماز نہیں ہوتی. بس اس سے اندازہ لگا لو کہ جو اللہ کی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, کہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں. چھٹے امام کا ارشاد کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے. آج کی رات یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات میں, اتنی امپورٹنٹ نائٹ میں ہم انٹر ہو گئے, مغرب سے لے کے صبح فجر تک, کہ اب یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کر آئے گی. اور یہ وہ رات ہے دوستو, یہ وہ رات ہے کہ تمہاری ساری حاجتیں جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز دور ہو جائیں اگر تم خلوص کے ساتھ دعا مانگو. جیسا میں سورہ الحم کے بارے میں بتا رہا کہ میں پڑھوں سورہ الحم تو کوئی اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ میری زبان ویسی پاک نہیں ہے, اسی لیے اثر نہیں ہوگا. لیکن سورہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. وہی اگر سید مرتضیٰ مثال کے طور پہ پڑھے, میں مثال دے رہا تھا اس لیے کہ ان کا واقعہ ہے, اس لیے بول رہا تھا. یو نو سید مرتضیٰ, سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا, جو شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس تھے. شیخ مفید وہ کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی ذریعہ مبارک کے اندر دفن ہے, وہیں پہ اس گولڈن ٹوم کے اندر. جن کو یہ بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی, یہی 2 بھائی تھے کہ جن کی مثال مولا حسن مولا حسین کے بچپنے سے میں جیسے تھے. ان کی ماں نے, بیوی شہزادی نے لے جا کے شیخ مفید کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو فقہ سکھا, اور دوسرے دن سید مرتضیٰ سید رضی کے ماں نے لا کے اسی انداز سے کہا تھا جس رات میں شہزادی نے کہا. تو بہرحال وہ مشہور واقعات ہے, واقعات نہیں پڑھ. سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. میں 1,00,000 دفعہ پڑھوں وہ اثر نہیں آئے گا میرے پاس. لیکن سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دجلہ کا پانی راستہ بن گیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ, مدرسے کا مشہور ترین واقعہ. وہ اسٹوڈنٹ جو لیٹ آتا تھا روز, اس لیے کہ اس کی بورڈ جو شروع ہوتی تھی وہ 8 مثال کے طور پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی اور 8 بجے مدرسہ ہوتا تھا. سید مرتضیٰ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے. اس نے کہا وہ پہلی بورڈ جو بورڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں, وہ بورڈ فیری جس کو کہتے ہیں, جیسا دبئی میں ابرا ہے اسی انداز کی. تو اس نے کہا کہ سب سے لیٹ شروع ہوتی ہے, پہلی جو ہوتی ہے اس سے میں آتا ہوں. تو سید نے کہا تھا کہ اچھا میں ایک دعا دیتا ہوں, تو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر ڈالنا, تیرے لیے راستہ بن جائے گا, تو وقت پہ آ جائے, کراس کر لے اس ریور کو. اس نے لکھ کے دیا اور کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا اس میں کیا لکھا ہوا. پہلے دن وہ رکھا پیر, میں بہت شارٹ کرا, مشہور واقعہ ہے, صرف میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا. پیر رکھا, راستہ بن گیا, کراس کر لیا. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا, پیسے بھی بچ گئے, وقت بھی بچ گیا, اور یہ معجزہ دریا میں سے کراس کر کے آیا. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, یہ ریالٹی ہے. روز جانے لگا, ٹائم پہ آنے لگا. ایک دن اس نے کہا لیٹس سی کہ سید نے لکھا کہ اب جو کھول کے دیکھا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا. اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بس اب جو پانی میں پیر ڈالتا ہے ڈوبنے لگا. پھر وہ ویٹ کیا فیری کا, جب فیری آئی اس سے لیٹ پہنچا, اپنے روم میں چلا گیا. سید نے دوسرے روم سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھا. تو آپ نے غور کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا تو راستہ بن گیا. اسی طرح سورہ الحم کی اگر وہ پڑھے تو اس کا اثر ہے. تو اپنے آپ کو ایسے بناؤ. آج کی رات اگر تم اعمال کرو, آج کی رات تم کچھ وعدے کرو اللہ سے, کچھ پرومسز کرو, کچھ عہد کرو کہ میں یہ بھی چھوڑوں گا, یہ بھی چھوڑوں گا, یہ بھی چھوڑوں گا, یہ بھی چھوڑوں گا. پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ رزق حرام.
اگر اس کا حلال رہے گا تو اثر ہونے لگے. ہمارے پاس قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک اثر ہے. تو دوستو میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، صرف دعا کی رات ہے. میں نے کہا نا کہ رجب کی یہ آخری رات ہے اس طرح کی، اتنی بڑی رات. رجب کی کئی راتیں تھیں اس میں، جیسا 13 رجب کی رات تھی، میرے مولا کی ولادت کی رات تھی، پہلی رجب کی رات تھی، 10 رجب کی رات تھی، 13 14 15 کی راتیں تھیں. ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا. اینڈ وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. لٹرلی لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا. اور اب آخری رات آ گئی. یہ رات کئی فضیلتوں کی رات ہے، زیارت امیر المومنین کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے. اس کے بعد کچھ سورہ، میں سورہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم نکل جائے. 2 رکعت کر کے نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو. واجب نہیں. کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز. جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، شارجہ میں دوسرے دن جاب ہے، بزنس، چلو یہ اچھا ہے کہ دوسرے دن فرائیڈے، تو تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز کو خوب. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے. یہ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے. کمال ہے تسبیح کا کہ بیوی کی تسبیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا. ہر وقت پوری مجلس تسبیح پہ پڑھو. بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا ہے؟ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. ہمیشہ مظلوم بولنا بیوی کو. کائنات کی مظلوم ترین بیوی کا نام فاطمہ ہے. ہمیشہ بیوی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو. What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت، میری بیوی کی مظلومیت دنیا کے سامنے آئے. تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بیوی زہرا کا واسطہ. ہماری یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائے تو پھر تم دیکھو تمہاری لیے لائف کیسے بنتی ہے. تو آپ یہ دعا کرنا اپنے لیے تو آپ 1000 دعا مانگو. زندہ جتنے ان کے لیے 1000 دعا مانگو. اپنے لیے کچھ مت کرو. بول بیماروں کی شفا، بیماریوں سے بچا لے. ساری بہترین راتوں میں سے ایک رات آ گئی. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میرے مرحومین کو آج بخش دو. آج جمعرات آخری تھرسڈے، پلیز ریکویسٹ کر رہا. Don't forget your parents. Don't forget all the مرحومین کی اتنی دعا کرو کہ مثال کے طور پہ آپ نے صرف اتنا کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ان کے حساب میں کہ میرے ماں باپ اور مومنین مومنات کے حساب میں کبھی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. محبان آل محمد ضرور بولنا اس کے ساتھ. اس لیے حدیث قصہ میں شیعتنا و محبین، ہم شیعہ نہیں، ہم مومن نہیں، لیکن محب آل محمد تو ہے. ہم اپنے آپ کو محب کہتے ہیں. میرا مولا یہ کہتے ہیں میرا محب ہے، یہی کافی ہے. ان سب کے لیے دعا کرو. مصلی پہ میں یہ نہیں بولا کہ رات بھر بیٹھو. اگر بیٹھ سکتے تو اس سے بہتر کیا، اس سے بہتر عمل کیا ہوگا. لیکن آج کی رات تم ختم ہو مت کرو. اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات. ظاہری طور پہ چند گھنٹوں کی رات ہے، لیکن پوری تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. اتنی بڑی رات ہے کہ آپ صرف تصور کرو. اور شب معراج کے بارے میں تھوڑا سنیں کہ یہ رات کیا ہے. اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ہمارے رسول کو، سرکار کو سردار انبیاء بنایا. ان کی محبت میں، ان کے اقرار کو جب نبیوں نے ان کو ایکسپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی. اللہ نے پورا وہ جو کیلنڈر بنایا وہ کیسے بنایا؟ 1,24,000 ہے. 1,24,000 غور سے سنا. 1,24,000 میں ہمارے رسول سردار ہیں. اس کے بعد 4 اولی العزم پیغمبر بنائے. 4 اولی العزم پیغمبر، جس میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے، پھر جناب ابراہیم ہے، پھر جناب موسیٰ ہے، پھر جناب عیسیٰ. 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے. 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. اور 313 رسول بنے اور باقی سارے نبی ہیں. اس طرح سے ایک کیلنڈر جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. 313 رسول ہیں، سارے کے سارے نبی ہیں، 4 اولی العزم پیغمبر. یہ 313 کا فگر یاد رکھنا. اور کہاں آیا 313 نبی ہے،
313 बदर की पहली इस्लामिक जंग में मुसलमानों का लश्कर 313 का था, और इंशाल्लाह ये दुआ करो कि हमारा शुमार उन 313 में हो जाए, जो जब मेरे मौला का ज़ुहूर होगा, मेरे मजलूम बीबी ज़हरा के फर्जंद का ज़ुहूर होगा, तो उसमें जो पहली आवाज़ पे जाएंगे वो भी 313। ये अजीब फिगर है, मैं क्या करूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना आई वुड हैव टेल यू कि 313 का क्या फिगर है, 7 नंबर इस्लाम में क्या है। एनीहो, तो 1,24,000 में हमारा रसूल सरदार, रिवायत का जुमला क़ससल अंबिया की रिवायत पढ़ा हयातुल खुलूम में, और अल्लामा मजलिसी ने लिखा और नजमुल हसन करारवी ने तारीख़ इस्लाम में लिखा कि जब अल्लाह ने इन सारे नबियों की, हमारे रसूल को छोड़ दो, मौला को 14 को छोड़ दो, उसके बाद जितने नबी थे, रसूल नबी उलिल अज़म, सबको अल्लाह ने सबको रसूल क्यों नहीं बनाया, या अल्लाह ने सबको उलिल अज़म क्यों नहीं बनाया, क्यों इतना डिवीजन क्यों हुआ? तो उसके ऊपर लिखते हैं, नजमुल हसन करारवी भी लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी भी लिखते हैं, और क़ससल अंबिया में क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब अल्लाह ने ये सारे 1,23,999 नबियों की रूहों को बनाया, सबसे पहले अपने बारे में पूछा, इन्होंने इकरार किया कि तू वाहिद एकता, तू वहदहू ला शरीक है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का इकरार किया, अल्लाह का इकरार किया। उसके बाद नूर मोहम्मद पेश किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि अब जब तुमको नबूवत मिल रही, इनके सदक़े में मिल रही, अल्लाह के रसूल की नबूवत को माना तो ये लोग नबी बने, 2 हो गए, अभी तक सब बराबर है। तीसरा, विलायत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली को पेश किया, नूर अली को, तो जो डिवीजन हुआ उसके बारे में बोला, जैसी मौला अली के नूर को पेश किया, जिन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया इमाम अली को विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फौरन एक्सेप्ट किया, वो उलिल अज़म बने। जो फ्रैक्शन ऑफ, मैं मिसाल से समझा रहा हूं आपको, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद एक्सेप्ट करे वो 313 रसूल बने। बाद में तो सबको करना पड़ा, वरना नबूवत नहीं मिलती अगर विलायत अली को नहीं मानते, मौला अली की विलायत को नहीं मानते तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये डिवीजन हुआ। तो इन पूरे 1,24,000 में हमारा रसूल सबसे बड़ा, जिसको अल्लाह ने हबीब कहा। हबीब के माने अरबी में, आप अरब में रहते हैं, यू नो वेरी वेल कि हबीब जो है दोस्त को कहते हैं, फ्रेंड को, और अल्लाह ने कई जगह कहा है मेरे हबीब, ये मेरा हबीब है, ये मेरा दोस्त है। किसको कहा? हमारे रसूल सरकार को। और एक नबी है जिसको फ्रेंड कहा, वो है जनाब इब्राहिम। इब्राहिम को हबीब नहीं कहा, खलील का। खलील के माने भी फ्रेंड के हैं, हबीब के माने भी फ्रेंड के, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अरबी जबान, वो जबान यह है, जमीन आसमान का फर्क है। अब बोलेंगे जमीन आसमान का फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क यह है कि खलील उसे कहते हैं, मिसाल दे रहा, मैं मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल से आपको समझा रहा। खलील उसको कहते हैं कि जो खुद दोस्ती करना चाहे। मिसाल के तौर पर मैं किसी से दोस्ती करना चाहता हूं तो उसको खलील बोलते हैं। जैसे जनाब इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार, मैं देखना चाहता हूं, कुरान का वाक़या है, मैं देखना चाहता हूं कि मुर्दे जिंदा कैसे हो। अल्लाह ने कहा क्यों? यकीन नहीं है? तो कहा नहीं, यकीन तो है खल्क की सुकून होने की, खल्क के इत्मीनान के लिए। तो वो मशहूर वाक़या नहीं पढ़ सरकार, अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उसको ज़िबा करो, सर अपने हाथ में रखो, उन चारों के गोश्त को मिलाओ, खीमा बना दो, मिसाल की तरह खीमा बनाओ, उसके बाद लेके जाके पहाड़ की 4 चोटियों पे रख दो, और फिर तुम पुकारो हाथ में लेके, देखो कैसा जिंदा मैं करता। क्या बात है, क्या करीम, क्या या हय्यो या खय्यूमो, या हय्यो या खय्यूमो। खालिक़ कायनात, क्रिएटर है हमारा, क्रिएटर है, उसके नाम लो और खुश हो, उसका नाम लो दिल को सुकून मिलता। मेरा मौला दुआ खुमे में बोलता हो, ज़िक्र हो शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा। अब ऐसा, ये ऐसा शिफा है दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार पुकारो, या अजीज़ो या गफ़ार, या अजीज़ो या गफ़ार, या तव्वाबुर रहीम, या तव्वाबुर रहीम। पुकारो अल्लाह के नामों को, या गफूर। कितनी दफ़ा अल्लाह ने कुरान में नाम लिया, या गफूर। आज की रात ये नामों से पुकारो अल्लाह को, या गफूर रहीम। देखो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगा, बीमारियों से बचोगे, दुआएं कबूल होंगी। या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या रहमान राहिमीन। ये बोलते रहो, बोलते इसलिए कि या रहमान राहिमीन जब होता तो अल्लाह का रहम यूं ही आता और आ जाएगा। उसका क्या चाहिए हमको? उसकी मर्सी चाहिए। What we need, just tell me what we need just the mercy of Allah. कुछ नहीं चाहिए हमको, उसकी मर्सी चाहिए। वो राजी हो जाए, उसका करम हो जाए, रब्बुल आलमीन का करम हो जाए। ऐसा करीम परवरदिगार
آج کی رات اللہ کے ناموں سے جتنا پکارو گے اتنا تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا, دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی. آج کی رات کو لوز نہیں کرنا. ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز, ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز. اینڈ مائی پیرنٹس پلیز, لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا کے لیے دعا کرو. کئی لوگ بیمار ہیں, کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں, کوئی دوسری بیماریاں ہیں. اللہ سب بیماروں کو آج کی رات شفا دے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. اللہ نے کہا کہ پکارو, جیسی پکارا وہ آنکھیں مل گئے. تو یہ خلیل اس کو بولتے جو خود دوستی کرنا چاہے. ابراہیم خود دوستی کرنا چاہ رہے تھے, اور حبیب اس کو بولتے جس سے میں دوستی کر, اللہ دوستی کرنا چاہتا, میں دوستی کرنا. ہمارا رسول آج کی رات مکے میں, اسلام آتے 5 سال ہوئے, جسٹ 5 years, مکے میں اپنے گھر پہ سو رہا. اب سٹیٹس کے اوپر بھی ہوتا, اللہ نے حبیب کہا ہے ہمارا رسول. تو اب جب اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, سواری بھی بھیجی, براق بھی بھیجا, اور کہا کہ جا کے میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ. لوگ کہتے ہیں معراج, بے شک معراج, رسول کی معراج نہیں ہوئی. پلیز میرا جملہ غور سے سنو. آج شب معراج ہم سب بولتے ہیں, معراج کی رات. کس کی معراج؟ اللہ کے رسول کی. نو, اللہ کے رسول کی معراج نہیں ہے. آپ غور سے سنو, شب معراج ہے لیکن اللہ کے رسول کی معراج نہیں. دوستو, جہاں جہاں میرے رسول کے قدم پڑ رہے تھے اس جگہ کی معراج ہوتی جا رہی تھی. رسول کی کیا معراج ہے؟ رسول زمین کے تھوڑی, آسمانوں کے. اس وقت تھے جب آدم آب و گل میں تھے. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. ان لوگوں نے, اللہ کے رسول نے, مولا نے, 14 معصومین نے عبادت کی تو ان کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کی. معراج رسول کی نہیں ہے, معراج ہماری ہے کہ ہم کو اللہ کا رسول ملا. جس جگہ پہ میرے سرکار کے قدم پڑے اس جگہ کی معراج. برحال تو اب چلے, سرکار چلے, حبیب جبرائیل آئے, سرکار سو رہے اپنے بستر. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ, اللہ نے آپ کو بلایا, اللہ نے خالق کائنات کسی کو بلایا. اللہ کا رسول تیار, ایسا اطاعت گزار بندہ. اللہ ہم کو تھوڑی سی اطاعت رسول ملے, ہم اللہ کے تھوڑے سے اوبیڈینٹ بن جائیں. بس یہ دعا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. آج کی رات اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تشریف رکھ, میں بہت شارٹ کر کے پڑھا, بے انتہا, اس کا تو پورا خمسہ چاہیے. ایک روشن شہر تھا مدینہ منورہ. اب جب اس وقت تک سرکار مدینہ نہیں گئے تھے, یہ تو اسلام جب 5 سال کا تھا جب کا ہے. مدینہ منورہ سے گزرے, وہاں سے نکلے, خم کی زیارت کی. اس وقت خم سے ایک نور نکل رہا تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو سارے معصومین. بیوی کی زیارت. اللہ کا رسول تو سب جانتا ہے. جبرائیل سے پوچھا تھا یہ کیا ہے, تو کہا یہ خم ہے, آخری زمانے میں یہ مرکز بن جائے گا علم کا. اور آج آپ کے سامنے بیت المقدس سے ہوتے ہوا اللہ کا رسول آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا. ہر آسمان پہ رکا, ایک آسمان پہ اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. چلتے چوتھے آسمان پہ پہنچے, وہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی, وہاں نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, اور ملک الموت سے بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ. لیکن میں آج کی رات ملک الموت کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا, نہ وہ چھیڑنا چاہتا, میرے پاس بالکل وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی, نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے عرش الہی پر گئے, وہاں ٹاپ براس کے جو ملائکہ تھے, جبرائیل و میکائیل, جبرائیل تو ساتھ تھے, میکائیل و اسرافیل و اسرائیل, اور ٹاپ براس کے جو ملائکہ تھے ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. وہاں سے جبرائیل بالکل ساتھ ہے. پھر وہاں سے انہوں نے جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, سلسبیل کو دیکھا, تسنیم کو دیکھا, رجب کو دیکھا. کرتے عرش الہی کے اوپر ایک بیری کا جھاڑ ہے, ایک ٹری ہے بیری کا, جس کو سدرا کہتے ہیں. سدرا عربی میں اس بیری کے درخت کو بولتے ہیں. وہاں تک جبرائیل سے آتا ہے. آنے کے بعد مشہور واقعہ ہے, میں بہت تیزی سے آ گیا اوپر عرش الہی تک پہنچے. معراج آج کی رات پہنچے وہاں پہ. سدرا کے بعد جیسے ہی پہنچے, سدرۃ المنتہا جس کو بولتے ہیں, بیری کے درخت کے پاس پہنچے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا, اب یہاں سے آپ جائیں گے آگے. اگر میں پرے مغز کے برابر بھی آگے بڑھا, پرے مغز ناخون کے اس نیل کے ایک کارنر کو بولتے ہیں, کونے کو بولتے ہیں, اس کونے کو بولتے ہیں, جو آپ کا نیل کا ایک کونا ہے نا, اس کو پرے مغز بولتے ہیں. جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا یہ پرے مغز کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. اب پلیز ایک میسج آ رہا, غور سے سنو. سدرا پہ جا کے چھوڑ دیا ساتھ, اور کہا آپ آگے جائیں گے. میں اگر پرے مغز کا ایک بالکل ناخون کے کور کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے.
تو جبرائیل نے بتایا کہ میری لمٹ یہاں تک ہے. جبرائیل نے بتایا کہ یہ لمٹ ہے. جبرائیل کا یہ میسج ہے کہ سنو، انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. کیا بول رہا ہوں میں؟ اگر تم لمٹ کو کراس کرو گے تو نقصان ہی ہوگا. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. رائٹ؟ جبرائیل نے بتایا کہ لمٹ میں اگر انسان رہے گا تو پھر رحمت ہے. لمٹ کو کراس کرے گا تو پرابلم آ سکتا ہے زندگی میں. اللہ کا رسول سدرا تک پہنچے، جبرائیل رک گئے. اب سرکار جبرائیل یہیں وہیں ویٹ کر رہے تھے، سرکار آگے بڑھے. پلیز غور سے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پہلے سرکار سے پہلے کوئی گیا ہی نہیں. اب وہ کیا جگہ تھی، کیا ہوا، کیسا ہے، کوئی نہیں. جیسی انٹر ہوئے اس وادی میں کوئی نہیں بتا سکتا، صرف سرکار جانتے ہیں، اس کا خدا جانتا. ایک سمندر تھا نور کا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر. حجابات ہٹے. اللہ کے رسول نے الحم کا سورہ پڑھا، آگے بڑھتے گئے. پھر حجابات ہٹے. پھر سرکار رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پھر حجابات ہٹے. پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ. پھر حجابات ہٹے. پھر فوراً اب جو راستے بنے، اللہ کا رسول سجدے میں چلا گیا، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ وہ وقت تھا معراج پہ، عرش الہی پر، جہاں کوئی نہیں گیا تھا سوائے سرکار کے. یہ وہ وقت تھا کہ وہ ظہر کا وقت تھا. یہ ظہر کی نماز رسول نے پڑھی. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی، ظہر عصر کی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ خاموش پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز پہلی دو رکعت زور سے پڑھتے، عشاء کی پہلی دو رکعت زور سے، فجر کی پہلی دو رکعت زور سے. پہلی جو نماز آئی ہے وہ ظہر کی نماز ہے. یہ عرش الہی پہ ظہر کا وقت ہے جو اللہ کے رسول نے وہ پڑھا. چلتے چلتے اللہ کے رسول کہتا کہ میں اس وادی میں، اس سمندر میں، اس نور کے، میں یہ الفاظ ہیں کچھ نہیں، کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. نور کے سمندر میں اس کے کرم سے میں جاتا رہا. حسین و خوبصورت اندر اللہ خالق کائنات اتنے حسین و خوبصورت مناظر تھے کہ تصور بھی نہیں کر. سرکار بولا جس کے صدقے میں یہ عالمین خلق ہوئے، جاتے جاتے کہنے لگے کہ میں اتنا قریب ہوتا گیا میرے اللہ سے، میرے کریم سے میں اتنا قریب اتنا قریب ہو گیا کہ خود اللہ کہتا کہ کمان کا فاصلہ میں تھا یا وہ تھا. ایک حجاب تھا، وہ تھا یا میں تھا. اب اللہ کے رسول کے جملے، سرکار کہتے ہیں کہ اس کا جلال اپنے کمال پہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں پسینے میں نہا چکا تھا. ماتھے پر پسینہ. پروردگار کا جلال اتنا قریب بلا لیا جب کہ آج تک اللہ کے اتنا قریب کوئی بندہ نہیں ہوا جیسا ہمارے سرکار میں معراج اتنے قریب ہو گئے. کہا اب پلیز سننا، جلال پروردگار اپنے کمال پہ تھا. اس کے بعد اللہ کا رسول کہتا کہ جب میرے پروردگار نے، میرے کریم نے گفتگو شروع کی، کنورسیشن شروع کیا، کہتے ہیں وہ اتنا کریم ہے. اللہ متکلم ہے کہ جب اس نے اپنا کنورسیشن شروع کیا تو انداز کا اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی. کیا بول رہا میں؟ پلیز غور سے سننا. میں اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ جو آواز دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. جب یہ جملہ سرکار نے نیچے کہا مسلمانوں سے کہ میں جب وہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا، جو مجھے سکون ملتا اسی آواز میں اللہ نے بات کی مجھ سے. مسلمان چونک کے کہنے لگا یا رسول اللہ کہ اللہ نے کس آواز میں بات کی جو آپ کو سکون ملتا؟ کہ آواز کیسی ہے اللہ کی آواز کیسی ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ بتایا. لیکن شاعر کے دو مصرے آپ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی. اللہ کے رسول نے کہا میرے دل کو سکون ملتا. اللہ نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی کہ میرے دل کو سکون مل گیا. مسلمانوں نے کہا وہ کیسی آواز تھی اللہ کی؟ شاعر کہتا، پلیز غور سے، دو مصرے بس. شاعر کہتا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد والے